السلام علیکم دوستو یہ کائنات کتنی بڑی ہے، آج تک لوگ اس بات کو جاننے سے قاصر ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں پر موجود مختلف کہکشاؤں کو اگر گنتی میں شمار کرنے کی کوشش کی جائے تو انہیں گنتی کرنے کے لیے 300 کھرب سال چاہئیں۔ واضح رہے کہ اب تک کی تحقیق کے مطابق اس کائنات کا 97% حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا، یعنی یہ انسان کے احاطۂ شعور میں نہیں آ سکتا۔ یہ سیارے جنہیں گنتی کرنے کے لیے 300 کھرب سال چاہئیں، یہ اس 3% حصے کے اندر ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر وسیع کائنات وجود میں کیسے آئی، یہ کب سے موجود ہے اور کب تک رہے گی؟ یہ اور اس طرح کے بہت سے سوالات انسانی تحقیق کا موضوع رہے ہیں۔ تخلیق کائنات پر بہت سے نظریات موجود ہیں۔ ان کی تفصیل اتنی لمبی ہے کہ اس موضوع پر مفکرین لاکھوں صفحات سیاہ کر چکے ہیں، لیکن کچھ بنیادی چیزیں جاننے کی غرض سے تخلیق کائنات کے متعلق نظریات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 سلبی نقطۂ نظر، نمبر 2 جدلیاتی نقطۂ نظر، نمبر 3 ارتقائی نقطۂ نظر۔ اس ویڈیو میں ہم انہی تینوں نقطۂ نظریات پر روشنی ڈالیں گے۔ نمبر 1 پر ہے سلبی نقطۂ نظر۔ اس طرح کا نظریہ ہمیں موہنجو داڑو اور قدیم یونانی فکر میں ملتا ہے، جس کے مطابق ہر شے اپنے سے کسی بڑی چیز کے اندر سے نکلتی ہے۔ یہ نظریہ دیتے وقت لوگوں نے بچے کی پیدائش کو مد نظر رکھا ہوگا کہ چاہے انسان ہو یا حیوان، سب سے پہلے اس کے پیٹ میں بچہ نشو و نما پاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ذی روح بدن کے خاص حصے سے نکل کر ایک زندہ تصویر کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ سلبی نقطۂ نظر یہ کہتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز تھی، یہ ساری کائنات اسی شے کے اندر سے نکل کر وجود میں آئی۔ اب وہ شے کیا ہے، اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔ کوئی اس شے کو خدا کا نام دیتا ہے تو کوئی غیر متعین مادے کا۔ اسی نقطۂ نظر کا ایک حامی ہیوسویٹ لکھتا ہے کہ سب سے پہلے زمین وجود میں آئی، پھر آہستہ آہستہ وہ پھولتی چلی گئی اور بالآخر اس کے اندر سے آسمان نکل کر اوپر کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ جب یہ جوان ہوا تو پھر زمین اور آسمان کا جنسی ملاپ ہوا، جس کے نتیجے میں تمام سیاروں اور ستاروں کی تخلیق وجود میں آئی۔ دوستو نمبر 2 پر ہے جدلیاتی نقطۂ نظر۔ لفظ جدلیات اتنا وسیع ہے کہ اس کو واضح کرنے کے لیے کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن وقتی طور پر ہم اسے سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 مخالف قوتوں کے درمیان ٹکراؤ کو جدلیات کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق کوئی بھی چیز اس وقت پیدا ہوتی ہے جب 2 اشیاء کے درمیان ٹکراؤ ہو۔ تمام وہ مذاہب جو خداؤں کی کثرت پر یقین رکھتے ہیں اس نظریے کے قائل ہیں۔ مثلاً مجوسی یا آتش پرستوں کے مطابق اس کائنات کے اندر 2 خدا وجود رکھتے ہیں، یزداں اور اہرمن۔ ان میں سے یزداں اچھائی کا اور اہرمن برائی کا خدا ہے۔ کائنات میں موجود تمام بنتے اور بگڑتے حالات انہی 2 کے تصادم کا نتیجہ ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب اچھائی کا خدا برائی کے خدا پر فتح پا لے گا، یعنی کائنات کا وجود 2 یا 2 سے زیادہ متصادم قوتوں کے ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ اور دوستو نمبر 3 پر ارتقائی نقطۂ نظر۔ ویسے تو اس نظریے کا سب سے بڑا علم بردار چارلس ڈارون ہے، جسے اپنی مشہور زمانہ کتاب دی اوریجن آف سپیشیز میں اپنے ارتقائی نظریے کو واضح کیا۔ دور حاضر میں لوگوں کی کثیر تعداد
اسی نظریے کی قائل ہے۔ اسے نظریے کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دنیا جیسی اب ہمیں دکھائی دیتی ہے ویسی پہلے نہیں تھی۔ وقت اور زمانے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ یہ نظریہ سب سے پہلے ایک قدیم یونانی فلسفی انیگزیمینڈر کی طرف سے پیش کیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات لامحدود اور غیر متعین مادے سے تشکیل پائی۔ یہ مادہ رفتہ رفتہ ایک خاص شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ انسان کے بارے میں وہ یہ کہتا تھا کہ پہلے انسان مچھلی تھا، پھر جیسے جیسے کائنات میں پانی کی کمی پیدا ہوتی گئی ویسے ویسے انسان نے اپنی حیت بدل لی اور آج ہمیں یہ بالکل مختلف شکل میں نظر آتا ہے۔ اپنے نظریے کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس یہ دلیل ہے کہ اگر بچے کو پیدا ہوتے ہی تنہا چھوڑ دیا جائے تو وہ کبھی اپنے بل بوتے زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پہلے دور میں انسان بھی دیگر جانوروں کی طرح اپنی پیدائش کے ساتھ ہی خود کو سنبھالنے کے قابل ہوتا ہوگا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو سب سے پہلا انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا وہ چند دنوں سے زیادہ اس دنیا میں زندہ نہ رہ سکتا۔ یہ تینوں نظریات تنقید کی زد میں رہے ہیں اور ان کے اندر ایسی خامیاں موجود ہیں جن کے بلبوتے پر ہم ان تینوں کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ کائنات جس کے شاید الف کو بھی ہم لوگ اپنی تمام تر جدیدیت کے باوجود بھی نہیں جان سکے، اس کی پیدائش کا کہاں احاطہ کر سکیں گے۔ لہٰذا کسی تعصب کے بغیر ہمیں ایک ایسی ہستی کی بات ماننا پڑے گی جو اس کائنات کو پیدا کرنے کا دعویٰ رکھتی ہے۔ اس ہستی کو ہم بھگوان، یزداں، اہرمن یا یونان نے دیوتا زیوس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے اپنے عقائد کے مطابق یہ کسی دوسرے چھوٹے خداؤں کی مدد کے بغیر کائنات کو نہیں چلا سکتے۔ لہٰذا کسی ایسے خدا کی ضرورت ہے جو یکتا اور تنہا اس کائنات کو چلانے اور پیدا کرنے کا دعویٰ کرے، اور وہ ہستی اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن مقدس میں جا بجا رب العزت کی طرف سے تخلیق کائنات کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ان تمام باتوں کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کائنات کی پیدائش کا اسلامی نقطہ نظر بھی واضح کر دیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کے مطابق کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور پیر کے روز پیدا فرمایا، اور پہاڑوں کو بما ان کی معدنیات اور خزائن کے منگل کے روز پیدا فرمایا، اور درخت، پانی، شہر، آبادیاں، ویران جگہیں، یہ سب بدھ کے روز پیدا ہوئیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا اور تم اس کے لیے شریک قرار دیتے ہو، حالانکہ وہی رب العالمین ہے، اور اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے اور اس زمین کے اندر نفع بخش چیزیں رکھیں، اور اسی زمین کے اندر سے لوگوں کو غذائیں مقرر فرمائی، اور یہ سب عمل 4 دنوں میں مکمل ہوا، اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا، اور جمعہ کے دن ستارے، سورج، چاند اور فرشتوں کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ جمعہ کے دن کی 3 گھڑیاں باقی رہ گئی تھیں۔ پھر ان 3 گھڑیوں میں سے پہلی گھڑی میں لوگوں کی عمریں، دوسری گھڑی میں
آفات و مصائب کو پیدا فرمایا، اور تیسری گھڑی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جنت میں رہائش عطا فرمائی، اور ابلیس کو سجدہ کا حکم دیا، انکار پر اسے جنت سے باہر نکال دیا۔ یہ سب آخری گھڑی کے ختم تک ہوا۔ دوستو پتہ چلا کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والی، بنانے والی، تخلیق کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے، جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو، کل کائنات کو بنایا اور انسان کو بھی تخلیق فرمایا، اور اس کی ابدیت کا بھی بتایا کہ یہ کب تک رہیں گے اور اس کائنات کو فنا ایک دن ہونا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔